أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 16 اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا سفر جو ہے تقریباً QC1 کا سفر ایکچولی تقریباً ہمارا اینڈ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیولس کی تیاری کریں گے۔ تو آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ اس کے اندر سورۃ کافرون پڑھیں گے۔ اس کے اندر بڑے اہم ہم پوائنٹس دیکھیں گے، اور اب اس کے اندر آج ہمیں بڑی ایک مزے کی چیز پتہ چلے گی کہ اس میں آیات بار بار جو ریپیٹ ہو رہی ہیں اس سے کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، گرامر میں انشاءاللہ فعل امر اور نہیں کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو کیا تھا نیکسٹ والے سیٹس کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو شروع کر لیتے ہیں ایک منٹ۔ جی، سورہ کافرون کی تلاوت سن لیتے ہیں ہم۔ اوکے، میں پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے، ہم نے جتنی ابھی تک گرامر پڑھی ہے نا وہ اس کے اندر ہم TPI کے ذریعے ساری امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے، اب یہ بہت مزہ آئے گا۔ چلیں اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی؟ مکی صورت ہے، اور کب نازل ہوئی تھی؟ جب مکہ کے مشرکین نے کیا دیکھا تھا، اسلام جو تھا بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، اور جو مشرکین تھے انہوں نے دیکھا کہ بس اب تو ہم لوگوں کا جو ہے دین وہ کمزور پڑ رہا ہے، تو انہوں نے سوچا اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اس طرح تو ہم لوگ ہار نہیں مان سکتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کے جو سردار تھے ان کے پاس ایک آئیڈیا آیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کے پیشکش کر دی کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں کہ 1 سال جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور دوسرے سال جو ہے نا آپ ہمارے بتوں کی عبادت بھی کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہیں لگا یہ بڑا بریلینٹ آئیڈیا ہے کہ ہم لوگ 1 سال کر لیں گے عبادت، لیکن ان ریٹرن جو ہے مسلمان جو ہے وہ بھی ہمارے بتوں کی عبادت کرے۔ تو اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور جی، اور یہاں پہ کیا ہوا تھا جب یہ بات ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف صاف جو ہے اس جواب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دیا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی مصلیحت کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج ہے۔ اب یہاں پہ سنت کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے۔
جیسے فجر اور مغرب کی سنتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس کی یہاں پہ ریفرنس بھی لکھی ہوئی, آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کو ایک دفعہ فرمایا تھا کہ رات کو سوتے وقت جو ہے یہ سورت پڑھو گے تو شرک سے برقراری پاؤ گے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ابو داؤد کی ایک روایت ہے, تو آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. قل کہہ دیجئے. اب یہاں پہ دیکھیں ہم لوگوں نے فعل امر پڑھنا سٹارٹ کیا نا, تو قل جو ہے ایک چھوٹا سا فعل امر ہے, اس طرح کر کے اس کا ایک اشارہ اس کا بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ ہم کسی ٹو میں پڑھ بھی لیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب ہے اس کا, کہہ دیجئے یا ایوہ الکافرون, اے کافرون. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے, یعنی کہہ دیجئے گا کیا مطلب یہاں پہ تبلیغ کیجئے, بہترین انداز سے بتائیے. ٹھیک ہے, اور کیا بتانا ہے, کس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا یہاں پہ, ڈائریکٹ ایڈریس سے کیا ہے. اب یہاں پہ یہ جو ورڈ آیا نا یا ایوہا, اسی طرح قرآن میں یا جو ہے اکیلا بھی آیا ہوا, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, یا اہل الکتاب. ٹھیک ہے, وہ 361 ٹائمز آیا ہے. یا کا ورڈ ایوہا جو ہے وہ 153 ٹائمز آیا ہے. اور اس طرح جو ہے یا ایوہا, یہ اکٹھا جو ہے یہ بھی 500 سے زیادہ دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے سب کا, اس کا مطلب ہے اے. ٹھیک ہے, جیسے ہم کسی کو بلاتے ہیں, آواز دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کر کے کہتے ہیں اے, یا ہیلو, اوئے, اس طرح کر کے کہتے ہیں نا, یہ اسی طرح ایک پکارنے کا ورڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ اس کی تھوڑی سی ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں, جیسے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں, یا قوم ایوہ النبی, پھر یہاں پہ یا ایوہ الکافرون. ٹھیک ہے, یہ اس کی مزید آپ لوگ بے شمار ایگزامپلس ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب کافرون ہم لوگوں نے فرسٹ کچھ لیسنز میں پڑھا تھا, کافر کس کو کہتے ہیں, چلے بتائیں کون ہوتا ہے کافر. سسٹر ارم بتائیں. انکار کرنے والا. جی, انکار کرنے والا، کفر ویری کرنے والا، جی, چھپانے والا. ٹھیک ہے. اب نون جو ہے اگر دو پیش کے ساتھ آ رہا ہوگا تو اس کی جمع وانون والی بنے گی. ٹھیک ہے, کون سی جمع ہے اس کی, سالم جمع ہے یا وانون والی جمع ہے. ٹھیک ہے, اور اگر دو زبر کے ساتھ آ رہا ہوگا یا دو زیر کے ساتھ آ رہا ہوگا تو کیا جمع ہے اس کی, کافرین. ٹھیک ہے, تو یہ یاد ہے نا, مسلم ان کی جمع جیسے مسلمون تھی, اسی طرح مسلمین اور مسلمان کی جمع مسلمینہ تھی. ٹھیک ہے, تو سیم سیم یہ وہی قاعدہ ہے, اس میں کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے, جیسے یہاں پہ ایک پوائنٹ بتایا گیا کہ آ, اس کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے اس میں ہیں ان کو. فار ایگزامپل, جیسے اگر آپ کو کوئی بلائے, آپ کے نام سے ایک دم سے ایڈریس کرے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خبردار ہو جائے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس بات کا جواب دے رہے ہیں, یہ جو انہوں نے پیشکش کی تھی کہ آپ ہمارے دین پہ عمل کر لیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایڈریس کیا ہے. جیسے قرآن میں مزید اور جگہوں پہ بھی آئے, یا ایھا الذین, جو لوگ ایمان لائے, یا دوسرے جتنے بھی انسانیت ہے جو نان مسلمس ہیں, ان کو کس طرح ایڈریس کیا ہوا ہے. کوئی سمپل اس طرح سے نہیں ایڈریس کیا ہوا کہ, یعنی ایک جنرل اس میں کیا ہوا یا ایھا الناس. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کافروں کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں اے کافروں. ایک بات غور سے سن لو. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے تنبیہ اس کے اندر آ گئی ہے. اب یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے کہ جیسے آپ چھوٹے ہوتے تھے, آپ کے والد کسی بہن بھائی پہ غصے ہوتے تھے, وہ سب کو بلاتے ہوں نا, وہ سب لوگ ایک کو بلاتے ہوں گے یا اس طرح, تو سارے خبردار ہو جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور کیا کرتے ہوتے تھے پھر, کہ والد کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہوتے تھے تاکہ وہ غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے. اسی طرح ہوتا ہے نا. تو یہ تو ایک ہماری ڈیلی لائف سے چھوٹی سی ایگزامپل تھی کہ آپ تھوڑا سا ریلیٹ کر لیں. یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کافروں سے سخت ناراض ہے. ٹھیک ہے, اور ایک یعنی کہ ایک انسان کے ایک گروپ کو یا جو کفر کرے اس کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرے, لیکن ہمیں بھی اس کے اوپر یہ نہیں ہم نے سوچنا کہ صرف پرانے زمانے کی کوئی بات ہے, اس وقت کوئی بات ہو رہی تھی, اب ہمیں بھی جو ہے وہ فوراً چوکس ہو جانا چاہیے کہ کیا بات ہونے جا رہی ہے. ہم لوگ تو نہیں کہیں یہ عمل کرے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ کافر کا کیا مطلب ہے, یعنی کہ انکار کرنے والا ہے.
ٹھیک ہے، یہاں ایک ہی پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ یہ کوئی خود سے ایک برا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ صرف اس کانٹیکس میں اگر اس ورڈ کو دیکھا جائے تو کیا مطلب ہے؟ انکار کرنے والے، یعنی جو حق بات پہنچانے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر بھی اس کا انکار کرے. ابھی اس کی جو میں بات کر رہی ہوں نا، وہ آگے والی اس میں دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ کیا مطلب ہے خود سے ایک برا لفظ نہیں. یہاں پہ جو کانٹیکس ہے اس میں تو یہ بات ہے کہ کافر کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرے، ٹھیک ہے. اور کیا بات ہے کہ جنہوں نے اسلام کو سمجھا، بلکہ براہ راست جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہوا تھا. اور لیکن پھر بھی دیکھیں ان کی عقل جو تھی اس پہ پردہ پڑا ہوا تھا. اور کیا کیا انہوں نے؟ بجائے اس کے کہ وہ ایکسپٹ کرتے، انہوں نے، ان کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوشش کی کہ ٹھیک ہے آپ ہماری بات مان لیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہی بات جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی جو عام غیر مسلم ہوتا ہے نا، اس کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کیا گیا کہ یعنی کافرون سے ایڈریس نہیں کیا گیا، بلکہ کس سے کیا گیا؟ یا ایوہ الناس سے، ٹھیک ہے، جنرل انسانوں کو. اور اللہ تعالیٰ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے اتنا ناراض ہے. اس کے بارے میں آپ بے شمار حدیث پڑھ سکتے ہیں. شرک کتنا زیادہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ جب تک ہم اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے نا، اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی. جیسے ہم لوگ اکثر یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو بے شک سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں یعنی کہ جس کا ہمیں پراپرلی ایڈمٹ کر کے پھر اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ ساری توبہ کی شرائط آپ لوگوں نے پڑھی بھی تھی، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا ہونا ہے؟ خبردار ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اٹینٹو ہو جانا ہے. اور یہ جو میں بات کر رہی تھی کافر جو ہے، اگر آپ گرامیٹیکلی دیکھیں نا، یہ کیا مطلب ہے؟ انکار کرنے والا، ٹھیک ہے. جیسے مسلمانوں سے کیا بات کی گئی ہے قرآن میں کہ وہ طاغوت سے کفر کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ طاغوت کا مطلب آتا ہے کسی کو؟ جی سسٹر ہمیرا بتائیں گی. چلیں سسٹر فہمیدہ آپ بتائیں. باطل قوت. سوری باطل قوت. آپ کی نا آواز نہیں. میں چلیں بتاؤں باجی؟ بتائیں. سیما بتائیں؟ جی شاہد. سیما بتائیں باجی؟ بتائیں سسٹر سیما آپ بتاتے ہیں. طاغوت کا مطلب ہے حد سے زیادہ بڑھ جانے والا. طغیانی سے یہ ہے کہ حد سے نکلنے والا، زیادتی کرنے والا، تجاوز کر جانے والا، حدود کو توڑنے والا. ٹھیک ہے. ایکچولی طاغوت کا مطلب ہوتا ہے کہ باطل جو بھی ہو، ٹھیک ہے، جو حق بات نہ ہو تو اس کو طاغوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ طاغوت سے کفر کرنا چاہیے، اس کا انکار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے، جو غلط چیز ہے اس کو فالو نہیں کرنا، اس سے کفر کریں یعنی کہ اس کا انکار کر دیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہم دوسری طرح دیکھیں، گرامیٹیکلی دیکھیں، تو ہر مسلمان بھی کیا ہے؟ کافر ہے، لیکن کس چیز کا؟ طاغوت کا یعنی کہ کفر کرتا ہے، طاغوت کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، برائی کا انکار کرتا ہے. تو اس معنی میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اور اگر یہ یعنی کہ کافر اگر کوئی بہت زیادہ برا ورڈ ہوتا تو پھر یہ مسلمانوں کے لیے استعمال نہ ہوتا، ٹھیک ہے. تو کئی دفعہ جو ہے ہمیں ورڈ کی جو گرامیٹیکل سینس ہوتی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم لوگوں نے فرسٹ آیت پڑھ لی، اس کے بعد ہم کیا دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا کریں. ہم جو ہے اس جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیشکش کر رہے تھے، اتنے بغیر سوچے سمجھے، یا ایٹ لیسٹ انہوں نے حق کو پہچانا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ احتساب آپ نے کرنا ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کہ دن میں آپ کتنی دفعہ جو ہیں اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم سب کے لیے کوشچن ہے کہ ہم لوگ کتنی دفعہ انکار کرتے ہیں سچ کا، ٹھیک ہے. یا فار ایگزامپل ہمیں یاد دہانی 5 دفعہ دن میں ہوتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تو کیا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے.
تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مزید آپ اور ایگزامپلس بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. پھر پلان کیا بنانا ہے ہم نے؟ استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اور بھی اس کے علاوہ بھی آپ لوگ اس میں سے اپنے لیے لیسنس جو ہے وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور تبلیغ کیا کرنی ہے؟ انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات. ٹھیک ہے. یہاں پہ بیسیکلی کیا ہو رہا تھا، وہ لوگ اپنی انا کی وجہ سے اس طرح کی پیشکش کر رہے تھے نا. ٹھیک ہے. اور وہ یہی تھے کہ زمانے میں ان کا بڑا نام تھا، اگر وہ بات مان لیتے تو وہ تو سردار تھے نا مشرکین مکہ کے، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا، لوگ کیا کہیں گے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی تھی. ٹھیک ہو گیا. اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں اور اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کو کیا کہہ رہے ہیں. لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اعبد کس طرح تھا. یہ مضارع کا ٹیبل یاد ہے نا؟ کون مجھے سنائے گا ذرا؟ عبادہ اور اس کا مضارع کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے سسٹر فہمیدہ، اچھا آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، کون سی سسٹر بتائیں گی؟ جی میں ہینڈ ریز بتاؤں. کیجیے. سسٹر عظما آپ بتائیں. یا ودو. ہاں یا ابودو. ٹھیک ہے. تو اس کی ٹی پی آئی کریں میرے ساتھ، کیا ہوگی؟ یا ابودو، یا یا ودو. ابودونا، یا بدون. یعبدو یا بدو. یعبدون تعبدو تعبدو آبدو. اور تعبدو آبدو. ٹھیک ہے. سسٹر عظما تعبدون بولے صرف، تعبدو. باقی سارے مائک میوٹ کے لیے، آواز اس طرح نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو کیا تھی؟ یعبدو یعبدونا یا بدو. تعبدو. یا یہاں بدون. پہ تعبدو. تو کیا اس کا مطلب ہو گیا؟ آبدو. میں عبادت کرتا. ٹھیک ہے. تو ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیبل آپ نے پڑھنا ہے اشارے کے ساتھ. جہاں پہ آپ کو اپنا ورڈ مل جائے وہاں پہ رک جائے. اچھی بات ہے، مل گیا آپ کو. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میننگ کیا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اب یہ مضارع کا میننگ ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ماضی میں بات تو نہیں ہو رہی، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی یا فیوچر کی میں بات ہو رہی ہے؟ عبادت کرتا ہوں. جی. تو کیا بات ہو رہی ہے؟ لا، نہیں میں عبادت کرتا. اب یہ ماں ہم نے دیکھا یہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ بیچ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو دیکھ لیں. لا اعبدو، میں نہیں میں عبادت کرتا. جیسے یہاں پہ ایک اور چیز انہوں نے آپ لوگوں کو یاد کروائی. آپ کو یاد ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبدو. تو یہ نعبدو کیسے آ رہا تھا؟ اسی طرح آ رہا تھا. اس کو بھی آپ دوبارہ نکال کے بار بار دیکھا کریں جو سورہ پڑھ چکے ہیں، اور نیو رولز اس پہ اپلائی کیا کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم انشاءاللہ کچھ نیکسٹ لیکچرز میں یہ ورڈ جو ہے عابد، معبود، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹیبل کے اندر پڑھ لیں گے کس طرح سے ہو رہا ہے. کچھ اس کی ٹی پی آئی بھی دیکھیں گے کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اتنی دیر فی الحال آپ لوگ یہ یاد رکھیں جو پچھلے لیکچرز میں آ گئے ہیں ورڈز ان کو بھی ضرور کر کے دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. ماں اب یہ کنیکٹنگ ورڈ آ رہا ہے، بیچ میں آ رہا ہے کہ، تو اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ جو، جس کی. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے اس کے یہ تھوڑی سی سلائڈ دیکھ لی تھا. ماں اگر حرف کے ساتھ آ رہا تھا تو اس کا کیا معنی تھا؟ نہیں اس میں، یا کوشچننگ ورڈ بھی ہو سکتا ہے، تم کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے. جیسے یہ تھا. اور پھر اس کے بعد اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے میں وہ کر رہا ہوں جو. ٹھیک ہے. اور کیا کرتا ہے ماں؟ یاد ہے آپ کو کس چیز کی نفی کرتا ہے یہ؟ مضارع کی کہ ماضی کی؟ ماضی کی. جی ماضی کی. ماضی کی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کانٹیکس سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. اب جیسے یہاں پہ اسم کے ساتھ آ رہا ہے ماں دینو کا. ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کانٹیکس سے پتہ چلے گا. یہاں پہ تو اس کے ساتھ کیا تھا؟ کوشچننگ ورڈ تھا. یہاں بیچ میں آ رہا تھا، کنیکٹ ہو رہا تھا. تو یہاں پہ اس کا معنی جو کا تھا. ٹھیک ہے. من شر ما خلق کی ایگزامپل تھی اس کی. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے کون بتائے گا ہینڈ ریز کر کے تعبدون کی ٹی پی آئی کیا ہوگی؟ چلیں معنی بھی بتائیں. ہینڈ ریز کریں. سسٹر سیما آپ نے اس وقت بتا رہی تھی، چلیں آپ ہی بتائیں. آ جائیں. جی تعبدون کا ٹیبل بتاؤں؟ جی جی بتائیے. دیکھیے سب سے پہلے آپ یعبد آپ جی بولیے. یعبدو ہم، یعبدو یعبدون تعبدو اعبدو تعبدون. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ تم عبادت کرتے ہو، تم کیا؟ سب عبادت کرتے ہو. تم عبادت کرتے ہو، یعنی تم سب عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں اپنا ورڈ یہ بھی مل گیا. کیا مطلب ہے اس کی، اس کا پوری آیت کا؟ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. یعنی یہ دیکھیں، یہ پوری ہمیں یہاں سے ٹیبل بھی دیکھ لیں آپ. ہم سب سے پہلے کوئی بھی ورڈ دیکھیں گے، پہلے تو ہم دیکھیں گے
کہ ماضی کا ہے کہ مضارع کا، بڑے کیسے پتہ چلے گا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع کے شروع میں چینجز آئیں گے، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے کچھ کہا تھا کہ مضارع کی علامتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا، تا، حمزہ اور نون، ٹھیک ہے، اسی طرح تھا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا، پھر ہم نے کیا کیا، ہمارے ذہن میں ٹیبل آیا، عبدہ یعبدو، پھر ہم نے یعبدو کی سائڈ پڑھ لی، ٹھیک ہے، مضارع کی، اور جب ہمیں ورڈ پتہ چل گیا تو ہم نے وہاں سٹاپ کر کے ہمیں اشارے سے پتہ چل گیا کہ ہم کیا بات کریں، ٹھیک ہو گیا؟ آگے آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ عبادت کے 3 معنی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے پہلے کیا بات ہے؟ محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا اور پرستش کرنا، ٹھیک ہے، اطاعت اور فرما برداری کرنا، یعنی کہ آپ جس کی عبادت کریں گے، اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، ایسا ہی ہے نا، اور پھر اس کے بعد غلامی کریں گے۔ تو یہ ان تینوں معنی میں صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبادت کے حقدار ہے، ٹھیک ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی جو ہے پورے عقیدے کے ساتھ، اپنا خالص عقیدے اور محبت کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے وہ بھی ماننی ہے، اور کیونکہ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسٹرکشنز دے دی ہیں، ہم نے ویسے زندگی بھی گزارنی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی مصالحت نہیں ہے، کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہم نے سورہ اخلاص میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ذات میں، صفات میں، حقوق اور اختیارات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کے ہی اختیارات ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے اندر ہم کسی اور کو ایڈ نہیں کر سکتے اور نہ اس میں کچھ سبٹریکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اپنا عقیدہ جو ہے خالص کرنا اور اس کے اندر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج اسلام کے دشمن جو ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ اسپیشلی کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اختیارات، یعنی کہ جو اختیارات ہیں اس کے عقیدے کو یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں مشکل بنانے کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں تو وہ ان کے اپنے قانون ہوتے ہیں، ان کے ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے بعض اوقات بلکہ اکثر جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو فالو کرنے پڑے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں اس چیز کا تھوڑا سا بلکہ بہت سارا دھیان رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے؟ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کا جو کام ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ کسی اس کا انفیریورٹی کمپلیکس کا ہم نے شکار نہیں ہونا کہ ہم تو جی مسلمان ہیں، اور یا فار ایگزامپل ہم نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے تو ہم کوئی بہت ہی عجیب لگ رہے ہیں یا بیچارے سے ہیں، اس طرح اپنے بارے میں نہیں سوچنا، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ بیسٹ دین ہے، ٹھیک ہے، برانڈڈ دین ہے، آج کل ہم برانڈس کے پیچھے جاتے ہیں نا، تو بالکل کمپلیٹ دین ہے اور زبردست قسم کا دین ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو یا سر پہ دوپٹہ لے لیا یا کوئی اور اللہ کا حکم مان لیا یا نماز پڑھ لیا تو ہم جو ہے بیچارے سے ہو گئے ہیں، ہم سے زیادہ جو ہے مصیبت زدہ کوئی نہیں، ایسی چیزیں ہم نے نہیں سوچنی، ہم نے کیا سوچنا ہے کہ ہم بیسٹ چیز ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں نے اپنے تصور میں اسلام کے، یعنی اپنے اسلام کے دشمنوں کو ذہن میں لا کے یہ آیت پڑھنی ہے، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، ٹھیک ہو گیا؟ آگے آ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد تھرڈ آیت کیا؟ اب یہ کون کہہ رہا ہے کس کی عبادت کرتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے پہلے بتائیں، کس پہ قرآن نازل ہوا تھا؟ نبی اعبد پاک حضور صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ جو ہے یہ کافروں کو کہہ دیں کہ اے کافروں، میں نہیں اس کی عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ یہ دیکھیں کنٹینیو ہو رہی ہے نا واہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ والی جو آیت ہے یہ پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے، واہ کا کیا مطلب ہے؟ اور، ٹھیک ہو گیا؟ وَلَا أَنْتُمْ، اب یہاں پہ ٹی پی آئی کرنے کا بھی بہت مزہ آئے گا، ابھی آپ انشاءاللہ جب یہ پڑھ لیں گے نا باقی کے بھی ورڈز جو ٹیبل میں، پھر تو آپ لوگ جب ریویژن کر رہے ہوں گے فائنل کی
تب آپ لوگوں کو اور بھی مزہ آئے گا، آپ کی بالکل ہر ورڈ کی آپ کو ٹی پی آئی آتی ہوگی. ٹھیک ہے، اب بات کیا ہو رہی ہے؟ ولا انتم، اور نہ تم، یعنی تم سب. انتم کی ایسی ہوتی ہے نا، تم یا تم سب. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ ساری ضمائر جو پڑھی تھی کیسے تھیں؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم اور نحنو. ہماری اس کی بھی ریویژن ہو گئی. ٹھیک ہے، اور عابد کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ہمیں اردو میں بھی پتہ ہے. کس کو کہتے ہیں؟ جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں نا. اور اس کی ٹی پی کچھ اس طرح کر کے ہوا کرے گی، یعنی اس طرح عابد یا عابدونا. ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے. تو عابد کون ہوتے ہیں؟ اردو میں ورڈ یوز ہوتا ہے جو عبادت کرنے والا. اور اسی طرح جو ناصر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اگر اردو میں ہم یوز کرتے ہیں ناصر، وہ کیا مطلب ہوتا ہے ناصر کا؟ مدد کرنے والا. مدد کرنے والا. ٹھیک ہے، تو ان کی ساؤنڈس کو بھی سے آپ لوگ میچ کریں کہ یا پھر اس کے بعد شاکر کون ہوگا؟ شکر کرنے والا. ٹھیک ہے، تو جو کام کرے. ہاں ٹھیک ہے، تو اسی طرح عابد ہے عبادت کرنے والا. تو بات کیا ہو رہی ہے؟ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کی اگر جمع بنانی ہو، عابد کی جمع عابدن کی جمع کیا ہو جائے گی؟ معونون والی جمع بن جائے گی. اسی طرح جب دو زبر اور دو زیر کے ساتھ آ جائے گا تو عابدینہ بن جائے گی. ٹھیک ہے، اور کیا مطلب ہے عابد کا؟ کیا مطلب ہے؟ غلام یا عبادت کرنے والا. ٹھیک ہو گیا. ماں کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ بھی ماں جو ہے کنیکٹ کر ہے آیت کو، جو یا جس کی. ماں اور من کے اسی طرح ڈفرینٹ ڈفرینٹ معنی ہوتے ہیں جو انشاءاللہ کانٹیکس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جیسے ایک ٹپ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ اگر شروع میں آتا ہے موسٹلی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ کوشچننگ کے لیے ہوتا ہے. اور اگر بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو جس کی. ٹھیک ہو گیا. باقی کانٹیکس سے ترجمے سے ہمیں ہیلپ ہوتی ہے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. رولز وغیرہ ہم پڑھ لیتے ہیں پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ دوبارہ کیا ورڈ آ گیا؟ اعبد، میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس آیت کو شروع سے پڑھ لیتے ہیں. چلیں پہلے یہ والی دیکھیں. اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ اس غلط فہمی میں نہیں ہم رہیں گے. اور یہاں پہ کیا کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں، ہم تمہاری پیشکش جو ہے اتنی عجیب سی، یعنی کہ جس کا کوئی بے تکی ٹائپ کی جو ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کروں. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہم ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ شرک کے ساتھ جو ہے عبادت مقبول نہیں ہوگی. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، جب تک ہمارا عقیدہ خالص نہیں ہوگا صرف اللہ کے لیے تو یعنی کہ اسلام میں کوئی شرک کی گنجائش ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ سارے مذاہب بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. جیسے آج کل بہت زیادہ اس چیز کا یونٹی آف فیتھ، تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور جس عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہو، جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں بھی یہاں پہ یہ بات بھی آ سکتی ہے، اگر ہم تھوڑا سا اپنی ڈیلی لائف سے اگزامپل سوچیں. ہو سکتا ہے کسی نے کسی کو صرف ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے کچھ مدد کی ہو. کوئی جیسے اس نے تھوڑے سے پیسے دے کے ویڈیو بنا کے چلو جی اپلوڈ کر دی، صرف اس لیے کہ اس لوگ دیکھیں کہ میں کتنا زیادہ سخی ہوں. تو اس کے اندر اس کی جو نیت تھی وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں تھی. یہاں پہ کیا نیت تھی؟ کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہو رہی ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا. جیسے اس کی ایک ایگزامپل ہم یہ بھی دیکھتے ہوتے ہیں. چلیں جی میں نے کورس جوائن کر لیا، کیوں کیا ہے؟ وہ میری امی کہہ رہی تھی، میری خالہ کہہ رہی تھی، میری فلانی کہہ رہی تھی، تو میرے پہ بہت پریشر تھا اس لیے میں نے کورس جوائن کیا. پھر تو آپ کی نیت کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے کریے کہ خالہ، پھوپھی، تائی، مامی ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ کانشیسلی اس بارے میں سوچنا ہے. ابھی نہیں سوچتے ہم. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو چل رہا ہوتا ہے اسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے، سوچ نہیں رہا ہوتا نا. تو ہم نے کانشیسلی اس چیز کو سوچنا ہے. اپنی جو نیت ہے اس کو بار بار خالص کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کس طرح؟ دعا کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیا دعا پڑھتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم.
ٹھیک ہے آگے آ جاتے ہیں. اس کو تھوڑا سا پڑھیں آپ ایک دفعہ تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں. 1 منٹ ہے. اوکے آگے آ جاتے ہیں. نیکسٹ آیت کیا آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں یہ بھی کنیکٹنگ آیت ہے اور یہ آیت ریپیٹ بھی ہو رہی ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کیوں. ولا انا اور نہ میں عابد جیسے عابدن جو ہوتا ہے کیا ہے عبادت کرنے والا ہوں ماں جس کی ابد تم کہاں سے آئے ذرا کوئی مجھے بتائے. کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کرے اس کا ذرا ٹیبل مجھے سنائے. ماضی ہے مضارع ہے کیا ہے یہ سسٹر کرن بتائیں گی. سسٹر کرن مائک میوٹ کریں. جی بولیں. آپ نے کس کا پوچھا؟ یہ جو ہے نا ہمارے پاس ابد تم یہ ٹیبل میں کہاں پر آیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں آپ نے کیا کرنا کوئی اور بتائے گا؟ فعل ماضی سے آیا ہے عبدا. ماضی سے آیا ہے یہ جی آبادا سسٹر آبادو. جی عبد. ٹھیک ہے سسٹر فہمیدہ چلیں اس کا پورا ماضی کی سائڈ پڑھیں. ابدا یہاں پہ آبادا آبادو. جی آبادو آبادتا آبادتو آبادتم ایکسلنٹ. تو ہمارا یہ کہاں پہ آبادنا. کیا مطلب ہو گیا؟ ماضی کی سائڈ پہ تھا تم نے عبادت کی ابد تم یعنی کہ تم سب نے عبادت کی. ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں ماضی سے پتا چل گیا ہمارے اشارے سے پتا چل گیا ہمیں کنفرم ہو گیا کہ ہم ٹھیک اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں آیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور نہ میں اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. ٹھیک ہے یعنی کہ ماضی میں بھی اگر تم نے کسی کی عبادت کی تو میں اس کی بھی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. پہلے کیا بات ہو رہی تھی؟ پہلے آئے جو بھی آئی اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اس کو نا ابھی رکے ہم پوری صورت کو ایک دفعہ پڑھ لیں انالائز کریں پھر دیکھتے ہیں. ولا انا یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے ہماری سماعت جو ہے اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے ہماری ریویژن ہو رہی ہے. ہوا ہم انتا انا. ٹھیک ہے لا انا وا بھی پڑھ لیا ہوا لا بھی پڑھ لیا ہوا یہ الحمدللہ ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے آگے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ وہی بات ہوگی عابد کا کیا مطلب ہے اس کی جمع کیسے ہے. ماں اگین ریپیٹ ہو رہا ہے کیا یا جو یا جس کی. ٹھیک ہے تو اب تم ہمیں سسٹر فہمینا نے بتایا کہ ٹیبل میں ادھر آ رہا ہے. ٹھیک ہے یعنی کہ سامنے. آگے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ بہت شدت سے انکار کیا جا رہا ہے کس چیز کا؟ کہ میں تمہاری جو معبود ہیں جو تمہاری فضول قسم کی پیشکش تھی. ٹھیک ہے جو یعنی تو اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے؟ شدت سے انکار کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں. ٹھیک ہے امپاسبل سی بات ہے. ٹھیک اب یہاں پہ دیکھیں ٹی پی آئی کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں. نہ میں اب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ پوری صورت کو دیکھیں پریزنٹ میں پہلی آیت میں بات ہو رہی تھی نہ میں اب کر رہا ہوں عبادت نہ میں مستقبل میں کروں گا. ٹھیک ہے یعنی کور سارے زمانے کور ہو گئے ہیں اس میں. نہ پریزنٹ میں ایسا کام کر رہا ہوں نہ میں مستقبل میں کروں گا. ٹھیک ہے اور نہ تمہارے موجودہ جو معبود ہیں کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ تو ہر چیز کو معبود بنا کے تو عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی کرتے تھے نا مشرک مکہ. تو کیا وہ کہہ رہے ہیں نہ تمہارے موجودہ معبودوں کی میں عبادت کروں گا. یہاں پہ دیکھیں اس ورڈ کے ساتھ ریلیٹ کریں اس کو ہائی لائٹ کر لیں اپنی بک میں. ٹھیک ہے اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی کہ پریزنٹ جو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے معبود نہ ان کی ہم عبادت کر سکتے ہیں اور نہ تمہارے ماضی کے معبودوں کی عبادت کروں گا. ٹھیک ہے یعنی کہ ما عبدتم اس میں سے یہ ورڈ ہائی لائٹ کر لیں. ٹھیک ہے یعنی کہ پریزنٹ مستقبل یعنی فیوچر. اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے؟ پاسٹ کی بات بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے
یعنی کہ سارے زمانے اتنی شدت سے انکار ہے، بات کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کور کر دیا کہ یہ بات اتنی امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتی، ریڈیکولس قسم کی بات ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو ایک دفعہ تصور اور احساس کے ساتھ پڑھ لینا ہے. اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. ٹھیک ہے، اور آگے لاسٹ نے اس میں 6 آیات ہیں. ٹھیک ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ آیت دوبارہ دیکھیں ریپیٹ ہو رہی ہے. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے کہ ان کی پیشکش اس ٹائپ کی ہے اور ان کی حرکتوں سے ایسے لگتا ہے کہ نہ تم جو تمہارے بت ہیں ان کی کبھی بھی تم لوگ نہیں پوجا کرنا چھوڑو گے، نہ پرانے کی اور بھی بنا لو گے پروبلی. تو اس لیے تم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تم اکیلے عبادت کر ہی نہیں سکتے، یعنی کہ صرف اللہ کی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان کی پیشکش تو یہ تھی کہ 1 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اگر اس کی عبادت کر لیں تو وہ اپنے تمام بتوں میں سے کسی ایک اور، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی اسی ان لوگوں کے ساتھ ہی شامل کر کے، تو ان کے لیے تو یہ بڑی وہ تھی نا کہ ہر ایک کی عبادت کر لیتے تھے. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا، امپاسبل سی بات ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ والی آئے دیکھیں، لکم. لکم کہاں سے آئے؟ تمہارے لیے. اب یہ لہو کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا نا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، یعنی تمہارے لیے. ٹھیک ہے، پھر دینکم. دینکم، اب ہم نے دینو کے ساتھ جب ضمائر اٹیچ کی تھی دین کے ساتھ تو کیا تھی؟ دینہو، دینہم، دینو کا، دینی، دینکم، تمہارا دین. ٹھیک ہے، اور میرے لیے میرا دین. یہ بڑی انٹرسٹنگ سی کنسٹرکشن ہے اس کے اندر جو ہے. جیسے ہم نے ربی پڑھا تھا نا، ہم نے کہا تھا یا ربی، جب ہم نے پڑھا تھا ہم نے کہا تھا یہ یا چھوٹی سی نہیں لکھی گئی، اس طرح کر کے لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح دینی جو ہے اس کے اندر بھی یہاں کسی عربی رول کے مطابق جو ہے بیسیکلی یہ کیا تھا؟ دینی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یا کو omit کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ صرف ایک زید ڈال دی گئی ہے. ٹھیک ہے، دینی کا کیا مطلب تھا؟ سسٹر کون بتائیں گی؟ سسٹر ارم بتائیں. جی، میرا دن. میرا دین. ٹھیک ہے، یہ یاد سے یہ ہوتا ہے نا، ہم نے یہ پڑھا تھا نا، تو، ہم، کا، یہ. تو یہ دینی کے ساتھ کیا تھا؟ یہ تھا لگا ہوا. ٹھیک ہے، یہاں اسی طرح یہ جو لی لکھا ہوا ہے اور میرے لیے، یہ بھی ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، لہو، لہم، لکا، لی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور میرے لیے کیا ہے؟ میرا دین. ٹھیک ہے، اس کی یہاں پہ سلائڈ میں یہ دیکھیں، دینی بیسیکلی اصل میں اس طرح سے تھا، لیکن کتابت کا انداز ہے، عربی کا اسلوب ہے کہ اس کو اس طرح سے کنسٹرکٹ کر دیا گیا. یہ انشاءاللہ آپ آگے بھی مزید اس کے بارے میں پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ پہلی دفعہ آپ لوگوں کے لیے تھا آئی تھنک کہ فرسٹ ایگزامپل ایسی آئی ہے. ایکچولی ربی والی بھی آئی تھی، لیکن چلیں جب آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم تبلیغ چھوڑ ہی دیں، جاؤ اپنے ہاتھ پہ خوش رہو، ہم اپنا کام کریں گے، ایسا نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سارے مذہب برابر ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اور کیا مطلب ہے پھر؟ اس صورت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ چھوڑ تو نہیں نا دی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں صرف ایک بات کے اوپر ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی پیشکش کر رہا ہے کہ آپ اپنے دین میں یہ کر لو تو ہم یہ کر لیں گے. ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایک صورت نازل کی تھی اس پر، ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور کیا بات کی جا رہی ہے دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک دفعہ پڑھے. لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہو گیا، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اب یہاں پہ جو بات کہہ رہی تھی میں، یہ دیکھیں ماضی کی بات آ گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں سے آپ نے یہ اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے. متعارف کی کون کون سی باتیں آ رہی تھی جو آپ نے پوری صورت کے اندر سے دیکھیں. فار ایگزامپل اب تم جو ہے اس کو پنک کلر کا ہائی لائٹ کر لیں.
کہ یہ ماضی ہے اور بھی ماضی کے کوئی ورڈز آ رہے ہیں تو اس کو پنک کر لیں. مضارع کے 2 ورڈز آ رہے تھے اس کو گرین کر لیں فار ایگزامپل. پھر اس کے بعد یہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے نا تب میں آپ سے کہوں گی کہ اس کو آپ سپوز کسی اور یلو کلر کا ہائی لائٹ کر لیں. پھر جو ضمائر کے ٹیبل ہم نے پڑھے ہوئے تھے اس میں سے جیسے انا تھا، انتم تھا، لکم تھا، لی تھا، دینی تھا، ٹھیک ہے، اس طرح جو اسماء کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان سب کو الگ سے ہائی لائٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اور اب آپ نے اس صورت کو کس طرح سمجھنا ہے. اس کے اندر سب سے پہلے آپ کی جو اوپننگ لائن تھی قل یا ایھا الکافرون، آپ نے اس کو دیکھنے کی یہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کافروں سے. ٹھیک ہے. آج کی بات یعنی پریزنٹ کی کیا بات تھی؟ لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ کافروں کو کیا کہا جا رہا ہے، اور یہ والی جو آیت ہے نا اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ اس کے حساب سے کریں. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ آج کی بات ہے، پریزنٹ کی بات ہے. پریزنٹ میں بھی نہیں ایسا، اب فیوچر میں بھی نہیں ایسا ہوگا. اور نہ تم جو ہو ولا انا، اور نہ میں جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کی عبادت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ماضی کی بات ہے، یعنی ماضی میں بھی جو تم جس کی عبادت کرتے تھے میں اس کی عبادت نہیں کرتا. اور اب اس آیت کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں. ٹھیک ہے. ریپیٹ تو ہو رہی ہے لیکن اب آپ نے آیات کو 3 اور 2 کو اکٹھا پڑھنا ہے، 4 اور 5 کو اکٹھا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ پاسٹ میں بھی نہیں میں نے، یعنی کہ میں تمہاری اس کی عبادت جس کی میں عبادت کرتا ہوں نا. اور کیا بات ہے، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. ٹھیک ہے. یعنی کہ میں بھی نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے تھے اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی کہ کافر جو ہے ہمارے ساتھ ایک پوائنٹ پہ آئے ہی نہیں، نہ کل نہ آج. یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی. اور اینڈ میں کس طرح بات کو اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیا ہے، لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے. یہ جو امپاسبل ریڈیکولس قسم کی آفر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا. ٹھیک ہے. ہم جو ہے یہ جو ان کی پیشکش تھی کہ ہمارے دین کے اندر اپنی چیزیں ڈالنے اور اس کے اندر مکس کرنے والی بات تھی، وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا یہ جو ون لائنر خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے، دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں. ٹھیک ہے. بریک کے بعد ہم دوسرا حصہ کر لیتے ہیں. یہاں تک کسی کا کوشچن ہے تو پوچھ لیں. جی یہ ولیہ کا مجھے ذرا سمجھ نہیں آیا، اس کا ذرا پلیز بتا دیں. میری آواز آ رہی ہے؟ آگے واہ کا مطلب ہے اور. اب یہ لیا کیا ہے، ہم لوگوں نے جو ہر پہ چیت تھا لام، اس کے ساتھ لا یا لی کے ساتھ پریپوزیشنز اٹیچ کی تھی نا، یاد ہے نا وہ والا ٹیبل. یہ دیکھیں جی یہ جیسے لہو کے ساتھ کریں، یہ پورا ٹیبل پڑھیں. لہو آگے لہم، لہم، لکا، لکی، لی لی. تو لی یہ لی 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 اسی میں، جی یہ لی لکم اسی میں سے آیا ہے. جی لنا. جی. تو یہ لیا جو ہے یہ کسی وجہ سے اس پہ اچھا تو زبر آئی ہوئی. جی یہ یا کے ساتھ. ہاں جی یہ زبر کسی وجہ اچھا سے. اچھا، یہ جی شد کسی وجہ سے آیا ہے، ہاں جی کسی وجہ سے آئی ہوئی ہے، وہ یعنی انشاءاللہ وہاں آپ. تو لی تھا نا، تو لی یا ہے، شد آ گیا اس میں. نہیں میری بات سنیں، شد نہیں آئی نا، وہ لیا صرف ایک زبر آئی ہوئی ہے، وہ لی یا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ لیکن ہے ٹیبل سے انشاءاللہ یہ آپ آہستہ آہستہ آپ کو پتا چل جائے گا کیا اس کی ریزنز ہوتی ہیں، کیوں زبر زیر وغیرہ آ رہی. ٹھیک ٹھیک ہے. جی. باجی یہ ٹھیک ٹھیک ولیہ کے ٹھیک. 3 ٹکڑے ہوں گے. کتنے ٹکڑے ہوں گے واہ آپ؟ لین یا ب لی یا. ٹھیک ہے کیونکہ ٹیبل سے آیا تھا نا، 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. 3 پیس ہوں گے نا. جی چلیں جی 16 بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ہمارا گیمنگ پیریڈ ہے یہ. اب ہم پڑھے تھے اس میں فعل امر اور نہیں پڑھے تھے ہم لوگوں نے اب تک کس چیز کا پڑھا تھا. آج ہم جو پڑھیں گے وہ یہ ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم فتح والے سیٹ کے پڑھے تھے رائٹ. آج ہم نون سیٹ کے پڑھیں گے، ناسارا کے. ٹھیک ہے. کس طرح سے بنتا ہے تھوڑی سی ریوائز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ٹی پی آئی ہم لوگوں نے کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟
سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے. پھر کیا کرنا ہے؟ بتانا کیسے؟ اشاروں سے بتانا ہے، دل سے کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ مل کے بھی کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج آپ لوگوں کو شاید ٹی پی آئی کی امپلیمنٹیشن ویسے تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اس صورت میں بہت زیادہ ہے. آپ لوگ خود سے بیٹھ کے اس کو کریں، سارے ٹی پی آئی کے اشارے کریں. ٹھیک ہے. آپ ایک کسی اپنے ٹائم میں 5-10 منٹ لگائیں، جتنے ورڈز آ رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، اس کے بعد دیکھیں کہاں سے یہ ٹیبل، کہاں سے ورڈ آیا، تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. اس ہم نے ڈسکس کر لیا ہوا، بڑی دفعہ کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص، چیز، جگہ وغیرہ کا نام ہے، اور یہ اس کی نشانیاں ہیں. پھر اس کے بعد فعل، حرف پڑھ لیا ہوا ہے، فعل ہم پڑھ. ٹھیک ہے. فعل اور اسم میں کیا فرق ہے؟ کوئی ایک جلدی سے بتا دے. بیسک فرق کیا ہے اسم اور فعل میں؟ اس سب میں زمانہ نہیں پایا جاتا، فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. فعل میں زمانہ ہوتا ہے، بالکل. پھر فعل ماضی پڑھ لیا، جو ہو گیا. مضارع، جو ہو رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے. اور امر کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا حکم دینا یا گزارش کرنا. جیسے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم گزارش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیا چاہتے ہیں؟ امر کا کیا مطلب تھا؟ اس کے ذریعے کیا کہتے ہیں؟ کسی کام کا حکم یا درخواست. اور نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ روکنا ہوتا ہے، منع کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جیسے ہمارا ٹیبل جو تھا، اب تک ہم نے کہاں تک پڑھ لیا؟ پہلے سب سے ماضی کی سائڈ پڑھی. ماضی میں کتنی چیزیں پڑھی تھی ہم نے؟ 6 اس کی ورڈز پڑھے. ٹھیک ہے. یا 6 صیغے پڑھے. اسی طرح مضارع کے 6 پڑھے. اس کے بعد ہم لوگوں نے 4 جو تھے امر اور نہیں کے پڑھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کچھ ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جیسے ہم لوگوں نے باقی ٹیبلز میں ایک ایک مونس کا ورڈ پڑھا تھا، ادھر بھی ہم ایک ورڈ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. آئی تھنک لیکچر 18 یا 19 میں ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمارا ٹیبل جو ہے پورا سیمیٹریکل سے ایک ٹیبل تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا تھا فتح. اس کا پڑھ لیا تھا کہ جیسے، اور یہ سیٹس کی بات جو ہوئی تھی، مجھے اس کا اگر کوئی بتا دے ہم نے کیا سینٹینس ریفرنس فریز یاد کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. یاد ہے کسی کو؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیں. جی یاد ہے کسی کو؟ قرآن کھولو گے، یہ والی بات. جی سسٹر سیما. قرآن کھولو گے، ہوں. قرآن کھولو گے تو فتح ملے گی اور اللہ کی نہیں نہیں مدد نہیں آئے نہیں، گی. ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. کوئی اور بتائے جس کو صحیح سے یاد ہے. سسٹر عاتقہ یاد ہے آپ کو؟ اچھا سسٹر فہمیدہ بتائیں. چلیں. قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، دیکھیں اس لیے سن لو. 1 منٹ. یہ دیکھیں سسٹر عاتقہ، آپ کو یاد ہے ہم نے کیسے کیا تھا؟ ہاں جی، میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. یہ تھا کہ قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی داربا، اس لیے سن لو سامیہ. ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے بھی بتا صحیح رہے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا ایسے پڑھیں تاکہ یاد رہے کہ ہم کون سے فعل کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کھولو گے، فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصارہ ورنہ مار پڑے گی، ضربا اس لیے سن لو سمیع. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا، آگے بڑا کام آتا ہے. یہ ہم نے بھول نہیں جانا، یہ ہماری بلڈنگ بلاکس ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے تھوڑا سا نا میں اس کے اوپر کرتی ہوں کہ یہ اچھی طرح یاد ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا؟ فتح. ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم اگر اسے پیئرز میں یاد کر لیں ہر سیٹ کو تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فتح یفتح، اور اگر اس کے ساتھ امر بھی یاد ہو جائے پھر تو کیا ہی بات ہے، افتح. یعنی کہ غلطی کے چانس کم ختم ہی ہو جائیں. ٹھیک ہے. فتح جیسے کون سا فعل پڑھا تھا ہم نے؟ جی سسٹر فہمیدہ آپ بتائیں کون سا فعل پڑھا تھا فتح جیسا؟ اس کے سیٹ میں کون کون سی چیزیں، کون کون سی چیزیں، کون کون سے فعل تھے؟ جی. فتح، جعل، ٹھیک ہے. فعل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 پڑھے تھے. اب سسٹر کلثوم آپ بتائیں، اگر آپ جعلہ کے ماضی، مضارع اور امر ایک ایک اس کی اگر آپ مجھے بنا دیں تو کیا تھی وہ؟ فتح. جعل، ٹھیک ہے. یجعل، ٹھیک ہے. اجعل، ایکسلنٹ. ٹھیک ہے. اجعل. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح ہم نے
देखा, बिल्कुल एग्जैक्ट वही पैटर्न्स पे आ गया। जो सेम ये साउंड थी, सेम उसी साउंड के जो वर्ब्स थे वो हमने इसके सेट में डाल दिए। अब जो नसारा जैसे जो फेल थे उसकी साउंड जैसे, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज किस चीज की जुबान है, साउंड्स की है, ठीक है। तो नसारा, यंसुरु। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है, बाकी सब में जब भी हमने अमर पढ़ेंगे ना, जैसे इफ्ता, इसके अंदर और इसके अंदर भी जेर के साथ ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे देखेंगे। लेकिन ये जो नसरा है ना, इसका जो अमर है वो हम पेश लगाते हैं उस पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना ये पेज फ्रेंडली फेल है, ठीक है। तो अभी के लिए याद रख लें कि, और एक और बात याद रख लें, इस पे जबर नहीं आनी, ठीक है। जो हमारे फेल अमर होते हैं उस पे जबर नहीं आती, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखना है, नसरा। ये कोई टेबल मुझे पढ़ के बताए ना। माजी की साइड कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ रहा बात। इरम अब्बासी, आप इसकी माजी की साइड पढ़ लीजिए। सिस्टर सीमा जी मुदारे पढ़ लें, और सिस्टर फहमीदा आप अमर और नहीं पढ़े। चलिए जी, शुरू हो जाए। जी। नसरा, नसरू। अच्छा, उर्दू ही पढ़नी है? नहीं नहीं, ऐसे बस नासरा पढ़ लें, उसने मदद की, बाकी ऐसे ही पढ़े। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना। जी सिस्टर सीमा। यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरुना, नंसुरु। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, ये पढ़े सिस्टर जी फहमीदा। उनसुर। उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु। माशाल्लाह, ठीक हो गया। अब ये वाली बात, ये कैसे बनाया था अमर, ये सबको समझ आ गई थी हमने। इसके ये थर्ड वाले, 1 2 थर्ड जो सामने वाला है, क्योंकि हमने क्या कहा था, हम हुक्म किसको देते हैं, जो हमारे सामने प्रेजेंट हो, या वाहिद होगा या जमा होगा, ऐसी बात ही थी। तो हमने ये याद रख लेना है कि जो अमर होता है ना वो मुदारे से ही बनता है, और उसका जवाब कहाँ से देते हैं, मुदारे से ही देते हैं। ऐसा ही था ना, अगर मैं आपको कहूंगी मदद कर, तो आप क्या कहेंगी, माजी में तो नहीं चली जाएंगी मैंने मदद की, आप यही कहेंगी ना, मेरा मेरा कहेंगी जी मैं मदद करती हूँ, या मैं मदद करता हूँ या करूंगा, ऐसा ही होगा ना। तो उसका जवाब हमने यहाँ के ही, इसका जवाब हम इससे देंगे जो हाजिर है, जो हमारे सामने प्रेजेंट है। और अगर मैं आप सबको कहूंगी उन सुरू, मदद करो तुम सब, तो आप लोग क्या कहेंगे मुझे, सॉरी, तंसुरुना। हाँ हम सब मदद करते हैं, क्या करेंगे। ओ एक्चुअली सॉरी, ये देखें, यहाँ पे एक चीज गलत बता दी। ये देखें, उनसुर का जवाब किससे देते हैं, अगर मैं आपसे कह रही हूँ, अब आप मुझे तो नहीं कहेंगी ना आप मदद कर ले ठीक है, आपने तो ये कहना ना मैं मदद कर दूँ, वही बात होगी ना। जैसे अंता का जवाब किससे देते थे हम, अना से, और अना का जवाब हम अंता से देते होते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ तो फिर आप बताते हैं, मैं कहती हूँ आपका क्या नाम है, आप बताते हैं मेरा नाम, जो भी नाम है, ठीक है। तो इसी तरह होता है। तो उन सूर का जवाब हमने किससे देना है, मैं मदद करती हूँ या करूंगी। इसको आगे दोबारा लिखने से ज्यादा खिचड़ी पक गई है यहाँ। ये देखें, अगर मैं आपसे कहूँ, ये कौन मुझे बताएगा, सिस्टर इरम बताएंगी। अगर मैं आपसे कहूँ उनसुर, मदद कर, तो आप मुझे क्या कहेंगे, अरबी में क्या जवाब देंगी, तंसुर, तंसुर तं, नहीं कह, यही बात कह रही हूँ ना। तंसुर का क्या मतलब होता है, जल्दी से सोचें, तंसुर का क्या मतलब होता है। तंसुर, आप मदद करते हैं। आप मदद करते हैं या करेंगे, तो आपने मुझे बताना है मैं मदद करती हूँ, मैं मदद करती हूँ, फिर क्या ओके, मदद अंसुर, होगी। जी, अंसुर, अंसुर, अंसुर नहीं, अंसुर, अंसुरु, अंसुर, अंसुर। जी। ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ सिस्टर, कौन बताएंगी हमें, सिस्टर कुलसूम, चले आप बताएं। अगर मैं आपको कहूँ उनसुरू, तुम सब मदद करो, तो आप अरबी में मुझे क्या कहेंगी, कुछ ऐसा ही कहेंगी ना कि हम, ननसुरु। हाँ नंसुरू कहेंगी, ठीक है। तो बात क्या हो रही थी, नंसुरू, ठीक है। तो यानी कि बात क्या हो रही थी, आपने हुक्म किसको देना है, जो आपके सामने अंता मौजूद है, ठीक है। क्योंकि कोई सामने बैठा होगा, आप उसी को कहेंगी ना कि तुम ये काम करो।
تو وہ کیا آپ کو آگے سے جواب دے گا؟ وہ کہے گا میں کام کروں گا یا کرتا ہوں یا کروں گا، ایسے ہی جواب دے گا نا. تو اس کے لیے ہمارے پاس ہم نے مضارع میں جو پریزنٹ یا فیوچر کے لیے ورڈز پڑے ہوئے ہیں نا، اس میں سے آپ نے جواب دینا. اسی طرح اگر آپ میرے سامنے بہت سارے لوگ ہو، جیسے آپ اسٹوڈینٹس بیٹھے میں آپ کو کہوں کہ تم سب جو ہے مدد کرو، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ نحنو سے جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نحنو کس میں ہوتا ہے؟ ننصرو. ٹھیک ہے، مضارع میں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہم سب مدد کریں گے. اس طرح آپ ٹی پی آئی کر کے دیکھ لیا کریں، یہاں پہ جو ورڈ آ رہا ہے اس کو دیکھ لیا کریں، پھر انشاءاللہ کنفیوز نہیں ہوں گے. اسی طرح اگر میں آپ کو منع کر رہی ہوں لا تنصر، مت مدد کر، تو کیا جواب دیں گی؟ جی سسٹر کون ہمارے ساتھ بیٹھی، کوئی بھی بتا دیں، ایک سسٹر بتا دیں گے. سسٹر میرا آپ بتا دیں. چلیں، اگر میں آپ کو منع کر رہی ہوں کہ یہ کام نہ کرو، لا تنصر مت مدد کر، تو کیا کہیں گے آپ؟ لا لا انصر. انصر. لا انصر. ٹھیک ہے، اور اگر میں آپ سب کو منع کر رہی ہوں لا تنصرو مت مدد کرو تم سب، تو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ لا لا ننصر. ننصر. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، لا بالکل ٹھیک. ننصرون. ننصرونا نہیں ہوتا، دیکھیں ہم نے کیا ننصرو. ننصرو ہوتا ہے، بالکل جیسے انصرو ہوتا ہے، انصرو ہوتا ہے، تنصرو ہوتا ہے، اسی طرح لکھتے ہیں ننصرو. ٹھیک ہے، واو نون نہیں آتا اس میں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ لوگوں نے یہیں پریکٹس کر لی تھی. انصر، تو کیا کریں گی آپ؟ کیا اس کا جواب ہوگا؟ انصرو. اور انصرو کیا جواب دیں گے اس کا؟ ننصرو. ٹھیک ہے، سمپل سا یہ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹیبل لکھ لینا اور اس کے بعد یہ ڈائلگ سے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں، دیکھیں ہمارا پھر سے جو آبجیکٹ ہے وہ واپس آ گیا. ٹھیک ہے، اور میں اس کو کہہ رہی ہوں انصر، آپ کو کہہ رہی ہوں میں انصر. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں مدد کس کی کرنی ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں انصر زیدن، کہ مدد کرو زید کی، تو آپ کیا کہیں گے آگے سے؟ انصر کا جواب کیسے دیں گے؟ انصر زیدن. انصر زیدن. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس کا جواب، یہ جو فعل عمل ہے اس کا جواب مضارع سے دیا. ٹھیک ہے، انتا کا جواب، یہ انتا کو آپ کو حکم دیا تھا نا، تو آپ نے انا سے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر میں آپ سب کو کہوں انتم، یعنی میں آپ سب کو کوئی بات کہہ رہی ہوں انصرو زیدن، تو کیسے آپ جواب دیں گی؟ تم سب مدد کرو زید کی، تو کیا کہیں گے؟ ننصرو ننصر زیدن. ننصر زیدن. زیدن. ٹھیک ہے، یعنی کہ نحنو سے جواب دے رہے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کیا خیال رکھنا ہے؟ آپ نے فیوچر کا جواب دے رہے ہیں یا پریزنٹ کا جواب دے رہے ہیں، تو کس سے ہوگا؟ مضارع سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے، انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا. اسی طرح ہم نے اس کے اندر نصر اور ینصرو میں کیا ٹیبل پڑھا تھا؟ ذکر یذکرو. ٹھیک ہے، تو اس کو ایک دفعہ کون سی سسٹر پڑھے گی؟ پورا ٹیبل ہی پڑھ لیں. پھر میدا سلطانہ آپ کا مائک انمیوٹ ہے، آپ پڑھ لیں. چلیں. ذکر. ذکرو. ذکرت. ذکرتو. ذکرتم. ذکرنا. ٹھیک ہے، یذکرون. نہیں یذکرو. 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 یذکرون. تذکرو. تذکرون. نہیں نہیں نہیں، اذکرو. آپ نے تذکرو کے بعد ہاں تذکرو کے بعد وہ غلط ہو گیا. تذکرو. اذکرو. تذکرون. نذکرو. ٹھیک ہے، ترتیب یہی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، پہلے کیونکہ ہم نے اس جی کے جی. سیٹس کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ جیسے ہم ڈائلگس کرتے ہیں، یسکرو کا جواب یسکرو سے، یسکرونا کا جواب یسکرونا سے. ٹھیک ہے، تذکرو کا جواب اذکرو سے، اور تذکرونا کا جواب نذکرو سے. تو آپ نے اس کی ترتیب نہیں چینج تھرو آؤٹ کیو سی سیریز، آپ نے یہی پیٹرن فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنا. چلیں آگے پڑھیں. اذکر. آپ کی آواز چلی گئی. چلیں کوئی اور پڑھتے ہیں. سسٹر عاتقہ آپ کا ہینڈ ریس تھا، آپ پڑھ لیں. اذکر. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، پڑھیے. اذکر. ماضی سے پڑھنا ہے؟ نہیں، یہ صرف ماضی آپ سے پڑھنا ہے؟ یہاں سے پڑھنا ہے. اذکر. ٹھیک ہے. اذکر ذکر کر. 'اذکروا' ذکر کر. 'اذکروا' ذکر کر. 'اذکروا' ذکر کرو. 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 'اذکر
لا تذکر مت کر، لا تذکرو مت کرو. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں نا کس کی بات ہوئی، کیا نہ کر، ذکر نہ کر، مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. اب اس کی تھوڑی سی کنسٹرکشن ایک دفعہ اگر جلدی سے کوئی ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھی تھی اس کو دیکھ لیں. ہم لوگوں نے اس والے سیغے پہ آنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہا تھا، علامت مضارع کو ہٹا دیں گے اور اینڈ والی حرکت کو ہٹا دیں گے. تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا بچ گیا، تذکر بچ گیا. یہ کوئی پروناؤنس کر چکا ہے، کر سکتا ہے یہ زا کاف اور را، اس کو کر سکتے ہیں ہم پروناؤنس؟ نہیں، اس میں عارضی کسرہ لگانے ہیں. نہیں، یہاں پہ رول ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ یہ نصرہ والا ٹیبل ہے، یہاں پیش کے ساتھ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے لگا دیں گے، اس کو. تھرڈ لیٹر رول. ہاں ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے اس کے کوئی رولز آپ سے پوچھے گا نہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، یا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی رول کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ایسے یہ ہوائی باتیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو فی الحال آپ یاد رکھ لیں کہ ناصرہ والا جو ٹیبل ہے، جو اس میں یہ عارضی جو یہ آیا تھا، حمزہ کے اوپر ضمہ لگے گا. اگر تجوید کا رول دیکھیں ہم 1 2 3 تھرڈ لیٹر پہ ضمہ ہو تو فرسٹ پہ کیا لگتا ہے، حمزہ الوصل پہ. یاد ہے جی، تجویدی ضمہ لگتی ہے. میں لگے گا، ضمہ ضمہ لگتا لگے ہے. گا. جی. تو کسی کو یہ نہیں بھی سمجھ آئی فرسٹ پہ بھی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ پہ بھی ضمہ لگے گا. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، اب یہاں کا اس کا جواب مجھے جلدی جلدی آپ سارے دے دیں، انمیوٹ کر لیں. اسکر ذکر کر، کیا کہیں گے آپ لوگ؟ اذکرو اذکرو. نذکرو. کرتے رہیں کریں گے، کسی کا مائک بہت شور کریں. اچھا چلیں آگے آ جاتے ہیں. اب اگر میں نے کہنا آبجیکٹ بھی ڈال دیا، ٹھیک ہے، اس میں جلالہ لے آئیں. اذکر اللہ. اب یہ جو یہ ہے نا کسرہ، یہ عارضی کسرہ ہے، ٹھیک ہے، ملانے کے لیے ہے. تو اس کو کیسے کریں گے، اذکر اللہ، ذکر کرو اللہ کا، ذکر کر اللہ کا. میں آپ کو کہنے تو آپ کیا کہیں گے آگے سے، اذکر اللہ. اذکر اللہ. شاباش. اگر میں کہوں اذکر اللہ، تم سب ذکر کرو اللہ کا، تو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ نذکر اللہ. اسی طرح عبادہ، یہ آج ہم نے پورا ٹیبل جو ہے سورہ کافرون کے اندر بھی پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اس کا اگر ہم نے امر اور نہیں بنانا ہو تو اس کو کیسے کریں گے، عبود، عبودو، لا تعبد، لا تعبدو. ٹھیک ہے، یعنی کہ عبود کا کیا مطلب ہے، عبادت کر. عبودو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے لکھنا بھی ہے. آپ لوگوں نے آئی ہوپ ٹیبلز بنا لی ہوں گی، تھوڑی تھوڑی جگہ ہر ایک کے نیچے چھوڑ دینی، کیونکہ یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے ایک ایک صیغہ مونس کا، اور یہاں پہ ہم 3 ورڈز ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارا ایک سیمیٹریکل ٹیبل جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک دفعہ کوئی سسٹر ریپیٹ کر دیں. سسٹر حمیرہ آپ پڑھنے چلیں. جی. اعبدو، اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ. چلیں اسی طرح خلقہ کا ٹیبل ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے. اس کا ایسا کرتے ہیں ہم یہ کم از کم پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں یہ کون پڑھے گا، جس نے ابھی تک کچھ نہیں کلاس میں بولا، چپ چاپ بیٹھا ہے، وہ آ جائے. سسٹر کرن آپ آ جائیں، تھوڑا سا اونچی بولیں. جی. اخلق، اخلق دیکھیں پیدا کر، آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے اوپر جزم ہے. ٹھیک ہے، چلیں پھر پڑھیں. اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو. اور یہ کون سا لیٹر ہے، کلکلا والا. ٹھیک ہے، اس کے اندر کلکلا، ہماری ٹیچر کہتی ہوتی ہیں کلکلا باہر نکالنا ہے آپ نے، پتا چلے کہ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اخلق. ٹھیک ہے، سسٹر فہمیدہ ذرا اس کو تو پڑھیں. چلیں جی، میں آپ کو تجوید کے ریفرنس کے لیے بار بار بلا لیتی ہوں، مجھے پتا ہے ماشاء اللہ آپ ہماری تجویدی بہن بھی ہیں. چلیں جی. اخلق، جی، اور آگے پورا اخلق، اخلق.
जी ला तख्लुक़ ला तख्लुक़ एक्सीलेंट माशाल्लाह। ठीक है, तो सिस्टर फहमीदा से आपने थोड़ा थोड़ा हिंट भी ले सकते हैं, सीख भी सकते हैं इंशाल्लाह। एक दूसरे से हम सब ने सीखना है। चलें, नुक्ता तालीम आज का क्या है, इनके मानी तो चलें बताएं। याद है किसी को रेफरेंस फ्रेज इनका क्या मानी पढ़ा था हमने? अगर हाँ, इंशाअल्लाह वेरी गुड। इंशाअल्लाह। ये हमारा रेफरेंस इंशाअल्लाह। फ्रेज बनेगी। ठीक है, यानी कि क्या मतलब है, फिक्रों की कितनी अहमियत है। अब यहाँ बात क्या हो रही है, जैसे इनकी मिसाल में हम लोग कहेंगे इंशाअल्लाह, अगर आप मिसाल भूल जाए तो आप मानी भी भूल सकते हैं, इसलिए हमने रेफरेंस फ्रेज के ऊपर बड़ा ज्यादा जो है फोकस किया था। ठीक है, और हमने गड़बड़ नहीं करना है एक दूसरे में। ठीक है, सीख लिया भाई हमने इंशाल्लाह। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये सारी वही पुरानी बातें आपको सिर्फ याद कराई जा रही है। ठीक है, मानिए क्या होगा, इससे जल्दी याद होगा, जहन में जल्दी याद आ जाएगा। ठीक है, कई दफा होता है हमें चीजें पता होती हैं, जहन में नहीं आती, जब हम जरूरत पड़े वो कहीं इधर उधर बिखरी हुई पड़ी होती हैं, फिर हम देखते हैं ओहो इसका तो ये मानी था। ऐसा ही होता है ना। तो हम लोगों ने अगर रेफरेंस फ्रेज याद कर लेंगे, हमारे जहन में क्विकली वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। आगे आ जाते हैं, सवालों के जवाब दें। वला अंतुम, क्या तर्जुमा होगा इसका? ना वो सब, और ना तुम सब। और ना तुम ना सब तुम सब। आगे अब अंतुम का क्या मानी? तुम तुम सबने इबादत की। सब ने इबादत इबादत की। ठीक है, की। ठीक है, ये माजी है। ठीक है, इसके एंड पे चेंजेस आ रहे हैं, राइट। आगे आ जाते हैं। माँ का मानी बयान करें, नहीं क्या जिसकी, सूरह काफिरून की रोशनी में करना है जिसकी आपने। जिसकी किसकी, वेरी गुड। आगे आ जाए, इबादत कर, अभी हमने पढ़ा है, किस चीज का मानी है? आबुद हाँ, आबुदू। आबुद नहीं ये देखिए इसका ये तो मत मुस्तारी वाला है ना। हमने क्या पढ़ा है, आब नसारा वाला टेबल से है, इसका उनसूर की तरह का बनेगा, उस पे पेश आ रही है उबुद। ठीक है, इबादत कर। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। और ये देखिए ना, यहाँ पे तो जज्म का साइन आया हुआ है, यहाँ पे तो नहीं है, ये तो मुदारे है। ठीक है, जैसे नसारा यंसुरू था, तो इसी तरह आबदा याबुदू। इसको थोड़ा सा आप लोग लिख के करेंगे ना, कंपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह याद भी हो जाएगा। वलिया दीन इसका का तो थर्ड है। जी, इसका थर्ड है आबुदू है। मेरे लिए, मेरे लिए। ये वाला है सिस्टर, ये जी अमर है। इसका थर्ड है। नहीं, हाँ ये मुतारे नहीं है। ठीक है, आपने ये खुद ढूंढना वन है, ऑप्शन सही है ना। आपने खुद ढूंढना है। वन ऑप्शन सही था ना। है ये आप मुझे बताएंगे, ग्रुप में भी आपने बताना है कौन सा ठीक था। ठीक है, तो वलिया ठीक दीन है। क्या मतलब है इसका? वलिया, और मेरे लिए और मेरे मेरा लिए दीन। मेरा दिन। वेरी गुड। और मेरे लिए मेरा दिन। तुम सब मत याद करो, अब ये बात हो रही है इशारा, तुम सब मत याद करो, क्या मतलब होगा इसका? ला ला तस्कुरू तस्कुरू। ला ला तज़कुरू। हाँ तस्कुरू ठीक है, यहाँ पे क्या थी, हमने पढ़ा था अमर और नहीं की जमा की निशानी क्या है, वाव अलिफ है, तो ये तो वाली। नहीं था, ये भी नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अच्छा ये क्या क्वेश्चन है, उन सुरू का मानी बताइए। उन सुरू, मदद करो। मदद करो, हाँ यानी कि करो। मदद ये करो। जो करो लिखा हुआ ना, इसका मतलब है तुम सब मदद करो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों का, आप लोगों ने कितने अल्फाज सीखे हैं पूरे अब तक? लेसन 1 से लेके लेसन 16 तक 194 वर्ड्स आपने किए हैं, जो कुरान में 38,000 से ज्यादा दफा हैं। ठीक है, हमारा टारगेट कहाँ तक है, 41,000 इंशाल्लाह अचीव होने वाला है। ठीक है, QC1 का अभी हमारी बहुत लंबा इंशाल्लाह सफर है। अल्लाह ताला हमारे सफर में आसानियां फरमाए। क्या रिमाइंडर आप लोगों के लिए है? चले एक सिस्टर आज मुझे बताए क्या रिमाइंडर है, इस स्लाइड से हम क्या पढ़ते हैं, सिस्टर हुमैरा बताएं जी। तिलावत के लिए 5 मिनट निकालें। ठीक है। एक इसमें एक बात मैं कहती होती हूँ, क्या आप याद करवाती हूँ, चले कौन बताएगा? ये तो सारा कुछ लिखा ही हुआ है, क्या चीज मैं आपको स्पेशल यहाँ पे एक याद दहानी कराती हूँ हमेशा हर लेक्चर में। जी सिस्टर सीमा, आपको याद है जी किसी क्या को पढ़ाइए, किसी के साथी के साथ मिलके कीजिए। और क्या नहीं भूलना हमने? हमने नहीं भूलना कि हम जो हैं या आप जो हैं, आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने आपको चूज किया है। ठीक है,
the chosen ones. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو سر پہ نہیں چڑھا لینا, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو نظر انداز نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, اپنے لیے دعا کرنی ہے ربی زدنی علما, اور کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے کہ ہمیں استقامت دے. ٹھیک ہے, تو اس کو اگنور نہیں کرنا, کلاس چھوڑ کے بھاگ نہیں جانا, یہ نہیں کرنا کہ اچھا مجھے تو نہیں آ رہا, آج تو پتہ نہیں کیا عنصر پڑھا دیا ہے, میں نے نہیں کرنا, میں کلاس چھوڑ کے جا رہی ہوں. ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کچھ تو سیکھ رہے ہیں نا, کسی طرح تو کنیکٹڈ ہے نا. بے شک آپ کو 70% سمجھ آ رہا ہے, 50% آ رہا ہے, کچھ تو سمجھ آ رہا ہے نا, تو ہم نے اس کو بھولنا نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ کتنے آنر کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ بھولنا نہیں ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں. پاکٹ بک بھی آپ نے پڑھنی ہے, ٹیچر بھی انشاءاللہ بن تو گیا نا, آپ لوگ پڑھاتے ہیں ایک دوسرے کو. اب یہاں پہ دعا کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کے کوئی کوشچنس ہیں تو پوچھ لیجیے.